سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آ گئے۔ جوانوں سے مسلح 2 ٹرک ہماری مدد کو آ گئے تھے۔ انہوں نے چند منٹ کے بعد ہی ہمارے آخری شہید کا جسد خاکی بھی ڈھونڈ نکالا۔ وہ سب مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے تھے اور میں پھر بچ نکلا تھا۔ ان حالات میں مرنے والوں پر رشک آیا کرتا ہے۔ ہم نے دکھی دل سے ان کی لاشیں اٹھائیں اور غمزدہ ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ شہیدوں کی کمپنی کے جوانوں کو پہلے ہی سے ان کی شہادت کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ سب اپنے جانثاروں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ بڑے اندوناک مناظر ہوتے ہیں یہ، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے وجود کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ سچی بات ہے کہ میں خود کو نڈھال اور شرمندہ سا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کتنے شرم کی بات تھی کہ میرے پیارے میرے سامنے مر گئے اور میں زندہ رہا۔ اور ان لمحات نے جب شہیدوں کی لاشیں ایک قطار میں رکھی، مجھے پھر رلا دیا۔ میرا ہی نہیں، تمام جوانوں کا یہی حال تھا۔ ہم سب خوف زدہ تھے، سوگوار تھے، خود کو بکھرا بکھرا محسوس کر رہے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں بار بار ایک ہی سلگتا ہوا سوال سر اٹھاتا رہا، آخر یہ کرود کی چڑی آندھی کب اترے گی؟ کب وہ دور آئے گا جب ہم خود سے کٹ جانے والوں کو یقین دلا سکیں گے کہ وہ ہمارا ہی حصہ ہیں؟ یہ لوگ، یہ ہمارے لوگ، ہماری جان کے دشمن کیوں ہیں؟ بمشکل 2% لوگ ان ورغلائے ہوئوں میں سے ایسے تھے جنہیں سنگرام کے معنی آتے ہوں۔ یہ کون سی آزادی مانگ رہے تھے؟ کس سے رہائی ان کا مقصود تھا؟ انہیں کس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا؟ ہم تو ان کے لیے مٹے جا رہے تھے۔ ہم تو ہزاروں میل سے ان کی مدد کو آئے تھے۔ ہم تو انہیں ہر آفت سے بچانا چاہتے تھے، آندھیوں سے، طوفانوں سے، باڑھ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مشترک وطن سے۔ ہماری تو شدید خواہش ہوتی تھی کہ ہماری جانیں کسی بھی طور ان کے کام آ سکیں۔ ہم ان کی خدمت کو سعادت جانتے تھے۔ ہم تو ہر لمحہ، ہر دم، ہر گھڑی ان کے کسی بھی درد کا مداوع کرنے کے منتظر رہتے تھے۔ پھر یہ لوگ آخر ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو رہے تھے؟ ہمیں دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت کیوں جاگ اٹھتی تھی؟ کیوں؟ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ سوچتے سوچتے ہمارے ذہن چٹکنے لگتے۔ ہم سیدھے سادے فوجی تھے، سیاست کی ہیرا پھیریاں ہمارے علم میں کہاں۔ ہم تو بس ایک حکم پر مرنا مارنا جانتے تھے۔ ہمیں کب یہ خبر تھی کہ ہماری موت کا سامان تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ایئر کنڈیشنڈ ڈرائنگ رومز میں بند سیاستدانوں نے پہلے ہی سے کر رکھا ہے۔ نفرت کی جس فصل کو کاٹنے کا ناگوار فریضہ ہم انجام دینے جا رہے تھے، وہ کسی ولایتی کھاد سے کاشت شدہ دنوں میں سر نکالنے والی فصل نہیں تھی، بلکہ اس کی آبیاری تو سالوں سے کی جا رہی تھی۔ ذہنوں پر صوبائی عصبیت کے حل تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ صوبائی تعصب، لسانی تعصب، معاشی و معاشرتی تعصب کیسے کیسے زہریلے ناگ پھونکار رہے تھے بھولے بھالے سیدھے سادے مانجھیوں کے دل و دماغ میں۔ تمہیں لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ تم جو تخلیق کار ہو، تم جو اپنے خون پسینے سے سنہرے ریشے کو جنم دے رہے ہو، تمہاری جاں فشانیوں کا ثمر تم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا، کبھی نہیں، جب تک کہ تم خود آگے بڑھ کر اپنا حق نہ چھین لو۔ کیسے کیسے ہلاکت آفرین نظریے تھے جو ایک لمبے عرصے سے ان کے معصوم اذہان میں ٹھونسے جا رہے تھے۔ یہ زہر اب ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو چکا تھا۔ وہ بدقسمت نسل جس کی آنکھ ہی متعصب ماحول میں کھلی، جو عصبیت کی زہرناک فضاؤں میں پلی بڑھی، جس کے روئیں روئیں میں انتقام کی چنگاریاں سلگائی گئیں، وہ ہمارے خون کی پیاسی کیوں نہ ہوتی؟ وہ ہمارا وجود یہاں اپنی دھرتی پر کیوں کر برداشت کرتی؟ خدایا کیا اندھیر مچ رہا تھا! اشک ندامت سے لبریز آنکھیں، احساس ذلت سے پشیمان پیشانیاں بارگاہ ایزدی میں جھک جھک جاتی، لیکن سجدے باریاب نہ ہوئے۔ مشیت الہی نے ہم سے گویا رخ موڑ لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اب ہم پر حد نافذ ہو چکی تھی، اعمال رنگ لا چکے تھے، کاتب تقدیر کا قلم اپنا فیصلہ لکھ چکا تھا۔ پھر کس کی مجال تھی کہ اس کے لکھے فیصلے کے سامنے دم مار سکے؟ چھاؤنی کے قبرستان ہی میں شہیدوں کی تدفین ہوئی،
تدفین تک میں ان کے ساتھ رہا، آخر دم تک ساتھ نبھانا ہماری عادت جو بن چکی تھی۔ رپورٹ داخل کرنے میں 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ شام تک فراغت نصیب ہوئی۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک صاحب یہاں میرے منتظر تھے۔ یہ میرے سر تھے۔ ہیلو بوائے، کیسے ہو؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں میری جانب گھومتے ہوئے کہا۔ فائن سر۔ اور میں کیا کہتا؟ میرے جذبات ایک عالم کی نظروں سے اوجھل رہ سکتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے سر سے اپنی جذباتی یا ذہنی حالت چھپا لوں۔ انہوں نے چند منٹ ہی میں میرے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی شدت کا اندازہ کر لیا تھا۔ دیکھو ینگ مین، پہلا اصول تو یہ یاد رکھو کہ فوجی سوچا نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں، عمل۔ اشارہ ملنے پر برق کی طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سوچیں ذہن پر گرفت کر لیں تو آدمی قنوطی ہو کر رہ جاتا ہے۔ مختلف دھارے سمندر کی لہروں کی طرح اس کے ذہن کی کشتی کو مختلف سمتوں میں بہا لے جاتے ہیں۔ تب بندے کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میرے دوست، زیادہ سوچا نہ کرو۔ جو ہوتا ہے وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ ہمارے بس میں ہونی کو روکنے کے لیے جو کچھ ہے وہ کر گزریں گے۔ تمہارا تعلق ایک نظریاتی ملک کی فوج سے ہے۔ ہم لوگ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ میرے سر بولتے رہے، میں سر جھکائے سنتا رہا۔ میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضور والا، آپ کی طرح میری آدھی عمر میدان کارزار اور چھاونیوں میں نہیں گزری۔ میں تو عام سا پاکستانی محب وطن نوجوان ہوں، جس کی خاندانی روایات اسے فوج تک لے آئیں، اور اس دور میں جو سرد جنگ کے عروج کا دور تھا، اس کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہی اسے میدان کارزار کی طرف دھکیل دیا گیا۔ میں شاہین کا وہ بچہ تھا جس کے بال اور پر گھونسلے میں نہیں بلکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں اگتے تھے، اور جو نمو پاتے ہی میدان عمل میں کود گیا تھا۔ بدقسمتی سے میں کبھی مکمل فوجی نہ بن سکا۔ میں بھی عام انسانوں کی طرح سوچتا تھا۔ میرا دل بھی دکھ پر کڑتا، سکھ پر خوش ہوتا تھا۔ حالات مجھ پر بھی اسی طرح انداز ہوتے تھے جیسے ایک عام پاکستانی پر۔ وقت نے، حالات نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تربیت نے مجھے پتھر کی طرح چٹان ضرور بنا دیا تھا، لیکن ایسی چٹان جس پر موسموں کی سختیاں باہر طور اثر انداز ہوتی تھی۔ حادثات کی تند لہروں نے اس پر کائی سی جما دی تھی۔ یہ بڑا اندوہناک سانیہ تھا، لیکن اس سے فرار کی راہ نصیب نہیں تھی۔ جس لمحے میرے سر مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے دل و دماغ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ ان کے جذبات کی عکاسی ہرگز نہیں کر رہے تھے۔ ان کی حیثیت اس باپ کی سی تھی جو اپنے جوان بچے کی موت پر اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہو، جس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا ہو۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کو پرسا دیتے رہے، پھر میں میس میں چائے پینے کے لیے چلا گیا۔ شام کو میری کمپنی سے پیغام آ گیا، مجھے ڈھاکہ جانا تھا۔ ایک ڈکوٹا ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر ہمارا منتظر تھا۔ میں اور میری کمپنی کے 2 اور جوان جو خصوصی خدمات انجام دینے یہاں آئے ہوئے تھے، اس میں سوار ہو کر رات کی تاریکی میں ڈھاکہ کی طرف پرواز کر گئے۔ ایئرپورٹ پر میرے کرنل صاحب ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بے اختیار باری باری سینے سے لگا لیا۔ یہ دونوں جوان بھی کسی خصوصی مشن سے واپس لوٹے تھے۔ حفاظتی اقدامات اور خصوصی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی خدمات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جانے والے ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں کہ مبادا ان کے منہ سے نکلنے والی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات دوسرے کے لیے باعث مصیبت بن جائے۔ کرنل صاحب کی میت میں ہم ایک جیپ میں سوار ہو کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ کی حفاظت کے لیے ایک ٹرک آگے اور ایک پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ہمارا سفر محفوظ رہے گا۔ میس کے دروازے پر ہمارا استقبال دوسرے ساتھیوں نے کیا جو بے چینی سے ہماری آمد کے منتظر تھے۔ حسب توقع ان میں سے کچھ چہرے غائب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں منصب شہادت پر سرفرازی نصیب ہو چکی تھی۔ وہ ہنستے کھیلتے رخصت ہوئے اور شہر خاموشاں کے مکین بن کر اب اسی چھاؤنی کی حدود میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم ان کی لحد پر پہنچے۔ فاتحہ کو ہاتھ اٹھے تو ان کے سوہنے سجیلے چہرے آنکھوں میں ہلکورے لینے لگے۔ آنکھیں بے اختیار ان کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے لگیں۔ کمرے میں پہنچا تو خطوط کا ایک پلندہ میرا منتظر تھا۔ یہ ماں کے خطوط تھے، والد کے خطوط تھے، اپنے پیاروں کے خطوط تھے۔ انہیں مغربی پاکستان میں اخبارات کے ذریعے عجیب عجیب پریشان کن خبریں پڑھنے کو ملتی تھیں۔ وہ سب پریشان تھے، سب دعا گو تھے۔ انہوں نے لکھا تھا،
ان کی بھوک پیاس اڑ گئی ہے، وہ سوتے جاگتے اپنی سونا دھرتی کے سپنے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے التجائیں کی تھی کہ اب میں ان کی لاج رکھوں، دشمن کو کچل کر رکھ دوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ پھینک دوں، میلی نظروں سے دیکھنے والی آنکھیں حلقوں سے نکال کر باہر پھینک دوں۔ کتنے بھولے تھے یہ لوگ، کتنے معصوم لوگ تھے۔ اف میرے خدا، میں انہیں کیا لکھتا، تسلیوں کے پھاہے ان کی روحوں کے گہرے گھاؤ پر کب تک رکھتا۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا کہ اس منافقت کو جہنم واصل کر کے صاف صاف ان سے کہہ دوں کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جان رہے ہو، وہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں جو یہاں رونما ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سب کچھ کبھی نہ لکھ پایا۔ ہم اپنے پیاروں کو تسلیاں ہی دیتے رہے اور وہ لٹ گئے۔ مستقبل کے مورخ کا قلم جب ہمارے کردار کے اس پہلو پر اٹھے گا تو خدا جانے ہمارے وہ اس فعل کو اچھائی سے تشبیہ دے گا یا برائی سے۔ یقیناً اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ وہ رات کروٹوں کی نظر ہو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے جیپ نکالی اور در محبوب کا رخ کیا۔ راستے دن کو کسی حد تک محفوظ ہونے لگے تھے۔ ایک محفوظ اور قدرے لمبے راستے کے ذریعے میں محمد پورہ پہنچ گیا۔ میں نے جیپ گلی کے نکڑ پر کھڑی کر دی اور دل کی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالتا پیدل ہی عثمان کے گھر کے دروازے تک آ گیا۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے وہ جب میں نے بند کواڑوں پر دستک دی۔ اس سمے میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگزیں تھی کہ دروازہ آنسا ہی کھولے، اور وہ مراد برانے کی گھڑی تھی۔ مانوس قدموں کی آہٹ میری سماعت سے ٹکرائی کہ اس لمحے میری تمام حسیات حصے سماعت میں سمٹ آئی تھیں اور دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے آنسا کھڑی تھی، آرزوؤں کا سجیلا پیکر بنی، سارناتھ کے مندر کی دیوداسی، شاید صحن میں بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ جب میں نے اس کے دروازے پر دستک دے دی، اس کی گھنیری زلفوں کے اجالے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، جن سے موتی ٹپک کر پھسل پھسل جاتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چاندنی اترنے لگی، اس کی نینوں کی جوت جل اٹھی، پلکوں پر اجالے جھک آئے، ہونٹوں کی کپ کپاہٹ گیت میں ڈھل گئی۔ علی، آپ؟ ہاں، میں ہوں آنسا، میں لوٹ آیا ہوں۔ میں نے حد الوسع خود پر قابو پائے رکھا، اور وہ خاموشی سے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے میں بھی حق بجانب تھی، بصارتوں اور بصیرتوں نے اب تک اسے کیا کیا دھوکے نہ دیے۔ میرا جی چاہا اس لمحے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لوں اور بتاؤں کہ آنسا، زمین کی کشش ثقل ختم ہو گئی ہے، ہر شے واپسی کا سفر کر رہی ہے، سب اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنے اپنے مقصود کی طرف، اور میری منتہا تم ہو، تم۔ خیریت تو رہی؟ کب آئے آپ؟ اس نے شعور کے جہانوں کو لوٹتے ہوئے کہا۔ رات ہی پہنچا تھا۔ آئیے نا، اندر آئیے، اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور میری دھڑکنوں پر چلتی میری رہنمائی کرتی وہ مجھے اس کمرے تک لے آئی جسے ڈرائنگ روم کہنا ہی مناسب ہوگا۔ بیٹھیے، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا اور آنسا بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ محبت گرائمر کی کسی کتاب کا نام نہیں، یہ ردیف قافیے کی قیود سے آزاد بحر بے کناں ہے۔ اس کی لذتوں سے فیضیاب ہونے والے زبانوں اور لہجوں کے پابند نہیں ہوتے۔ خود بخود زندگی کے قطرے قطرے میں ناچتی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر منفی اور مثبت کی حجت پوری کر دیتی ہیں، آنکھوں آنکھوں کو پیغام پہنچا دیتی ہیں، اور دل کے راستے سفر کرتی یہ موجیں جسم کے انگ انگ میں پھیل جاتی ہیں۔ تب ان بساط کی ایسی جل ترنگ من مندر میں بجتی ہے کہ روح اس کی گنگناہٹ سے وجد میں آ کر رقص کنا ہو جاتی ہے۔ بشر بت کا ادراک تبھی ہوتا ہے۔ میں بھی اس وقت کسی ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا، جو فہم سے بالا تر، ناقابل بیان حد ادراک سے پرے کوئی شے تھی۔ آنسا کے قرب نے مجھے نئے جہانوں کی سیر کروا دی تھی۔ کہاں ہیں سب گھر والے؟ میں نے خاموشی کے طلسم کو توڑنے کی کوشش کی۔ یوسف بھائی کو کل 3 گولیاں لگی ہیں، گھر ہی پر ان کا علاج ہو رہا ہے، اور عثمان بھائی پچھلے 3 روز سے کسی مشن پر گئے ہیں۔ امی ابا وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ کچھ سوگوار سا ہو گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ یوسف مقامی رضاکاروں کا کمانڈر تھا، اس نے ہمارے لیے بہت کام کیا تھا، سرفروشی کے کئی مارکے اس کی اور عثمان کی میت میں انجام پائے تھے۔ اب وہ پیارا دوست بھی ہم سے جدا ہو رہا تھا۔ مجھے علم تھا 3 گولیاں آٹومیٹک گن کی کھانے کے بعد کوئی کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے،
خصوصاً یہاں کے حالات نے تو کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے کے فرش پر نظریں جمائے سوچتا رہا، اسے کیا کہتا۔ آپ خیریت سے تو رہے نا؟ آنسا نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے یوسف کے زخمی ہونے کی خبر پر میرے سوگوار رد عمل کو محسوس کر لیا تھا، اور شاید یہ کوشش بھی کی ہو کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح ماحول کو خوشگوار تو بنا دے۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کوئی اطلاع تو دی ہوتی آپ نے؟ میں نے نظریں ملائیں، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس لمحے آنسا کا لہجہ مجھے کھا گیا۔ جہاں میں تھا وہاں سے اطلاع دے ہی نہیں سکتا تھا، پھر تو مجھ سے دور کہاں تھی؟ میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، علی ایک بات کہوں آپ سے؟ عموماً ایسی باتیں کہی نہیں جاتی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات میں آپ سے چھپا نہیں سکتی۔ اس نے اپنے ساڑی کے پلو کو انگلی پر مروڑا۔ کیا؟ کہہ ڈالو، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑا انہونا سا۔ کبھی کبھی تو اس پر خواب کا گمان گزرتا ہے۔ اصل میں زندگی نے آج تک ہمیں کوئی سکھ دیا ہی نہیں، شاید اس لیے اتنی بڑی خوشی مل جانے پر یقین نہیں آتا۔ بس یوں لگتا ہے جیسے کسی روز ایک دم یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری محبت کا یہ مختصر سا تاج محل دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ بالآخر اس نے اپنے لاشعور میں چھپے خوف کا اظہار کر ہی دیا۔ نہیں آنسا، تم یہ سب کچھ ذہن سے نکال دو۔ یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا آج رات کے بعد کل کی صبح کا طلوع ہونا۔ اپنی آواز کی کپ کپاہٹ میں خود محسوس کر سکتا تھا۔ ہاں علی، صبح تو ضرور آتی ہے، لیکن اجالوں کا انتظار جانے کس کس کی جان لے گا۔ وہ تقریباً روحاسی ہو گئی۔ ارے بابا چھوڑو، اتنے دنوں کے بعد ملی ہو اور ایسی باتیں۔ میں دراصل نہیں چاہتا تھا کہ یہ غنیمت لمحے بھی ہمارے وسوسوں کی بھینٹ ہی چڑھ جائیں۔ جہاں اگلے پل کا گمان نہ ہو، وہاں ایسی مقدس گھڑیوں کے دوبارہ نصیب ہونے کی صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ اور کیسی باتیں کروں؟ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر قیامت ڈھائی۔ کوئی رومانٹک سی گفتگو کرو نا۔ میں نے حتی الوسع کوشش کی کہ میرا لہجہ ذرا فلمی قسم کا ہو جائے۔ اچھا جناب، پہلے چائے لے آؤں آپ کے لیے، پھر رومانٹک گفتگو بھی کر لیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری اگلی بات سنے بغیر باہر نکل گئی۔ میں اکیلا پھر سوچوں کے بھنور میں ڈوبنے ابھرنے لگا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ عثمان کہاں ہے۔ اگر وہ ڈھاکہ میں ہوتا تو مجھ سے ملنے ضرور آتا، کیونکہ میرے اوسی صاحب کو میرے اور اس کے خصوصی تعلقات کا علم تھا۔ لیکن میری سوچوں کا تانا بانا جلد ہی بکھر گیا۔ آنسا واپس آ گئی تھی۔ اس نے اب اپنے بال سلیقے سے باندھ لیے تھے اور ساڑی کا پلو دوپٹے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بڑے کرینے سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چائے کے برتن میرے سامنے جمائے اور چائے کی پیالیاں اپنے ہونٹوں سے لگائے ہم مستقبل کے سپنے بننے لگے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے گاؤں، وہاں کے لوگ، ان کی عادات، گھر بار سے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ میں اسے اتنی مرتبہ بتا چکا تھا کہ اب اسے حفظ ہونے لگا تھا۔ آنسا خود مجھ سے میرے گاؤں کی مختلف باتیں پوچھتی رہتی۔ اسے میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کتنے پیڑ ہیں اور ان پر کون کون سا پھل لگتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اسے جان بوجھ کر رضیہ کے متعلق کچھ بھی کبھی نہ بتایا۔ اپنے گھر کے پچھواڑے میں رہنے والے باقی تمام لوگوں کا تعارف کرواتے ہوئے میں اکثر اس کا ذکر گول کر جاتا۔ اس روز میں نے جانے کس جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سامنے رضیہ کا ذکر بھی کر دیا۔ کمال ہے، آپ نے آج تک تو یہ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس کا چونک پڑنا فطری سی بات تھی، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ پھر میں نے ابھی گاؤں کے سارے نفوس کہاں گنوائے ہیں تمہیں؟ ابھی تو ہمارے گاؤں کے کئی لوگ باقی ہیں۔ میں نے لفظوں کا سہارا ڈھونڈ لیا۔ اچھا، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ آنسا کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اس روز دوران گفتگو آنسا نے اچانک ایک ایسی بات کر دی جس نے مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے بوکھلا دیا تھا۔ علی، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں؟ یہ فکرہ ادا کرتے ہوئے اسے حجاب اور ہمت کے جن جن پہاڑوں کو سر کرنا پڑا تھا، وہ کچھ میں ہی جان سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے لفظ اس کے حلق میں پھنسے ہوں، جنہیں وہ بڑی بے دردی سے کھینچ تان کر باہر نکال رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ یہی بات کہتی، کیونکہ ہر عورت بنیادی طور پر کمزور ہے۔ وہ جیسے ہی کوئی مضبوط حصار دیکھتی ہے، فوراً اس میں مقید ہونے کی خواہش کرتی ہے تاکہ خود کو محفوظ کر لے۔ آنسا، میں تمہارے شکوک کو جھٹلاتا نہیں۔ تم ایسا سوچنے اور کہنے میں حق بجانب ہو، لیکن اس بات کا جواب اتنا آسان نہیں کہ میں ابھی تمہیں دے دوں۔ ہم سب جس کیفیت کا شکار ہیں میں اسے بخوبی محسوس کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ حالات خواہ کیسے ہی ہو جائیں،
बशर्ते ज़िंदगी कोई दुनियावी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। ये एक मर्द का वादा है, ऐसे मर्द का जिसे अपने कहे की लाज रखने का ढंग आता है। मेरी बातें कुछ खोखली सी थी, लेकिन बेचारी मजलूम लड़की मुतमईन हो गई। उसने सिर्फ एक मर्तबा नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। शायद ये जवाब उसे हस्बे तवक्को नहीं मिला था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही रंजीदा हो गई थी। आंसू बेइख्तियार उसके गालों पर बह गए। मैं किसी मकनातीसी अमल का ताबे होकर अपनी जगह से उठा और उसे सीने से लगा लिया। आंसा ने भी जरा भी मुदाफत ना की और कमजोर दरख्त की टहनियों की तरह मेरे बाजुओं में झूल गई। कुछ देर आंसा, कुछ देर और। यकीन करो, अब तो मैं तुम्हें अपना हिस्सा जानने लगा हूँ, अपने जिस्म और रूह का हिस्सा। तुमसे अलग रहने का तसव्वुर ही मेरे लिए बड़ा अजियतनाक है। मेरी आवाज बेकाबू हो रही थी। बहुत देर हो गई अली, वो हमें मार डालेंगे। हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। रोजाना किसी ना किसी को मार डालते हैं वो। यहाँ कोई महफूज नहीं रहा, उसने खौफजदा बच्चियों की तरह रोहासी आवाज में कहा। मैं उसे खुद से चिमटाए बेबसी से उसकी पुश्त सहलाता रहा। इस लम्हे खुद को मैं बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी इस अजियतनाकी का खात्मा बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज पर हुआ। आंसा आवाज सुनते ही मुझसे अलग होकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। चाचा और चाची आ गए थे। उन्होंने मुझे देखते ही सब कुछ भूल भुलाकर बेइख्तियार मुझे सीने से बारी बारी चिमटा कर मेरी बलाएं ली। मेरी अचानक आमद ने दोनों बूढ़ों के मुरझाए हुए चेहरे खिला दिए थे। क्या हाल है यूसुफ भाई का? मैंने छुटते ही दरियाफ्त किया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शायद मेरे सवाल ने उन्हें वापस मरती मारती दुनिया में धकेल दिया था। बेटा, दुआ करो, अल्लाह उसे सेहत दे दे। उनके गोल मोल जवाब ने मेरे अंदेशों को सच साबित कर दिया। उस लम्हे मेरे जी में तो यही आई कि अभी यूसुफ के यहाँ पहुंच जाऊं, लेकिन अब वाकई मैं खुद में मरते हुए इंसान का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आंसा की गुफ्तगू ने मुझे कुछ ज्यादा ही हसास कर दिया था। मैंने खामोशी से गर्दन झुका ली। और क्या करता? दोनों बूढ़े मुझसे हस्बे साबिक मुल्की हालात पर तबसरा करने के ख्वाहां थे। वो मुझसे ज्यादा बाखबर थे, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश फहम भी थे। असल में इंसानों का अलमिया ये भी है कि वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी पुरउम्मीद रहना चाहते हैं। हम सब की हालत सजाए मौत के उस कैदी जैसी थी जिसने अपने ब्लैक वारंट पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन जो तख्तादार की तरफ जाते हुए भी पुरउम्मीद था कि अभी शायद कोई मौजज़ा रूनुमा होकर उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लेगा। आंसा थोड़ी देर के बाद अंदर आ गई। उसकी आंखों में जब्त के गुलाबी डोरे तैर रहे थे। उनका फसूं दो चंद हो गया था, लेकिन मैं उससे आंखें चार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर वहां बैठे बैठे मैंने एक फैसला कर लिया। आंसा की बात मान लेने का फैसला। मुझे एहसास था वो जो कुछ मांग रही है उसमें वो हक बजानिब है। ऐसे गैर यकीनी हालात में अगर मैंने भी आगे कदम बढ़ाकर उन लोगों को सहारा ना दिया तो उनके घराने का तार पौध बिखर जाएगा। मैं उन लोगों से ना मिलता तो दूसरी बात थी। अब मैंने उनसे रवाबित इस हद तक बढ़ा लिए थे जहां एक दूसरे पर एतमाद करना पड़ता है और उस एतमाद को ठेस नहीं लगनी चाहिए। मैं चलता हूँ चाची, मैंने बिला आखिर उठते हुए उनसे कहा। आंसा मुझे हस्बे आदत दरवाजे तक छोड़ने आई थी। दोनों बूढ़े अंदर ही रह गए थे। दरवाजे के करीब पहुंचकर हम दोनों रुक गए। जमीन ने मेरे ही नहीं उसके पांव भी पकड़ लिए थे। शायद वो भी मुझसे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन इस मर्तबा मैंने उसे पहल ना करने दी और बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। आंसा, मैंने उसके लरजते हाथ की पुश्त को सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम जब भी कहो मैं उसी लम्हे निकाह कर लूंगा। मुझे मेरी बात अधूरी ही रह गई। आंसा ने अपनी सुरमगी आंखें ऊपर उठाईं। इस लम्हे वो हुस्न वकार की देवी नजर आ रही थी। अली, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे इतना खुद गर्ज नहीं होना चाहिए था। आप पर पहला हक इस मुल्क का है जिसकी हम सब बेटियां बेटे हैं। मुझे अब एहसास होने लगा है कि शायद जिंदगी के किसी लम्हे में मैंने कोई अच्छा काम किया था, वरना आप जैसे अजीम इंसान से मेरा मुकद्दर वाबस्ता ना होता। आप मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, और आपकी आंसा आपका इंतजार करेगी उस वक्त तक जब तक आप इस मुल्क को दुश्मन के नापाक वजूद से पाक नहीं कर देते, जब तक हमारे खेतों की हरियाली लौट नहीं आती, जब तक हमारे पटसन का सोना फिर से जगमगाने नहीं लगता। मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, ये इंतजार कितना लंबा होगा। उसका एक एक लफ्ज निश्तर बनकर मेरे सीने में उतरने लगा। हुस्नो वफा की देवी उस लम्हे मुझे बहुत अजीम दिखाई दे रही थी।
میری سوچ سے بھی زیادہ قداور کسی دوسری دنیا کی مخلوق۔ خدا جانے وہ کون سے جذبات تھے جو مجھ پر غالب آئے۔ آنسا، میرے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکل پایا۔ ہم دونوں ہی اس لمحے دوسرے جہانوں میں کھو گئے، لیکن نہیں، آنسا کے حواس بحال تھے۔ اس نے میری جذباتی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ مجھے آہستگی سے اس نے خود سے علیحدہ کر دیا اور بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آنسوؤں سے بھیگی وہ مسکراہٹ، خدا کی پناہ، میں کب اسے بھلا پاؤں گا؟ اس منظر کی مزید تاب لانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے خدا حافظ کہا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے پلٹ کر بھی اس سمت نہیں دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس سمت دیکھنے پر میں پتھر کا ایک بت ہو کر رہ جاؤں گا۔ اب تک صورتحال یہ تھی کہ تقریب کار عموماً گھسے پٹے طریقے ہی استعمال کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ دو طرح سے اپنا کام کرتے تھے: بوبی ٹریپ اور سیفٹی والو۔ ان کے ذریعے ان دونوں ترکیبوں کا حل ہم نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ اس طرح کہ ہم لوگ فوجی کانوائے کے آگے خالی چھکڑا باندھ دیتے یا ریل گاڑی کے انجن کے آگے کچھ خالی ڈبے باندھ دیتے۔ اس طرح انسانی جانوں کا ضیاع بہت کم ہوتا تھا اور عموماً دشمن کا چھپایا ہوا دھماکہ خیز مواد غیر مؤثر ثابت ہوتا۔ مزید آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بوبی ٹریپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ تباہ کن دھماکہ خیز مواد جو کسی بھی شے سے اس طرح باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ ذرا سی جنبش پر ہی اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ یہ دھماکہ خیز مواد خاصا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر دو، سیفٹی والو۔ اس ترکیب میں تقریب کار کچھ دور بیٹھ کر تباہ کن دھماکہ کر سکتے ہیں، لیکن جب اس بات کا علم مکتی باہنی کے کرتا دھرتا راہ کے اعلیٰ افسران کو ہوا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ بڑے بڑے بھارتی اور غیر بھارتی دماغ مل کر بیٹھے اور انہوں نے بالآخر اس کا بھی حل ڈھونڈ نکالا۔ تقریب کاروں کے پاس دھڑا دھڑ دور سے کنٹرول کیے جانے والے ریموٹ کنٹرول اور بجلی سے چلنے والے دھماکہ خیز بم پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان خطرناک بموں کی مدد سے وہ چلتی ٹرین کو بھی حسب منشا بھگ سے اڑا سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ مزید ایڈوانس ہوئے تو انہوں نے ڈائنمو سے بھی نجات حاصل کر لی اور اس کی جگہ ڈرائی بیٹری سیل نے لے لی، جو لوگ بآسانی ایک عام سی ٹارچ میں چھپا کر ایک سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ مشرقی پاکستان ندی نالوں، دریاؤں اور سمندر کا دیس ہے۔ دشمن زمین سے زیادہ پانی میں خطرناک ثابت ہوتا تھا۔ وہ لوگ انہی پانیوں کے کیڑے تھے۔ یہیں وہ پلے بڑھے اور جوان ہوئے تھے۔ اپنے علاقے کے چپے چپے پر بہتے پانیوں سے ان کی پرانی شناسائی تھی، جبکہ ہماری دوستی ان سے حال ہی میں ہوئی تھی۔ ہم ایک سے دوسری ندی تک پہنچنے کے لیے بھی نقشوں کی مدد کے محتاج تھے۔ زیادہ تر افواج کے جوان مغربی پاکستان سے یہاں آئے تھے، جن کی معلومات اس علاقے کے متعلق صفر تھیں۔ مقامی آبادی پر کسی بھی قسم کا اعتماد خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ ہم اس سلسلے میں کافی نقصان اٹھانے کے بعد اب خاصے محتاط ہو گئے تھے۔ عموماً یہی ہوتا کہ آبی راستے پر چلتی ہماری جوانوں کی بوٹ رک جاتی تو خود بخود کوئی بنگالی وہاں آ جاتا۔ وہ ہمیں اپنی رضاکارانہ خدمات بڑی بڑی قسمیں اٹھانے کے بعد پیش کرتا۔ جوان بہرحال مسلمانوں کی اولاد تھے۔ جب ان کا ایک مسلمان بھائی انہیں بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا ہوتا تو وہاں انکار کی گنجائش کہاں رہ جاتی۔ وہ اس کی بات پر عمل کرتے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیتے۔ جہاں گھات میں لگے تقریب کار انہیں نشانے کی زد میں آتے ہی اڑا کر راکھ کر دیتے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے جو ان کی بات پر عمل پیرا ہونے کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ بہاری رضاکار ہمارے بہترین دوست تھے، لیکن وہ اتنے قلیل تعداد میں تھے کہ ہر جگہ ہم انہیں بطور گائیڈ اپنے ساتھ رکھنے سے لاچار تھے۔ یوں بھی ان کے ذمے بہت سے فرائض تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ پیٹرول پارٹیوں کے ہمراہ گشت پر جاتے، بلکہ اندرونی امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی کافی حد تک انہی کے کاندھوں پر تھی۔ پہلے پہل تقریب کار بارودی سرنگ کسی ساکن جہاز یا کشتی سے باندھ دیتے، جو مقررہ وقت پر یا حرکت کرنے سے پھٹ کر اسے تباہ کر دیتی۔ اس کے بعد وہ لمپٹ مائن استعمال کرنے لگے۔ یہ ایسی مائنز یا سرنگیں ہوتی تھیں جن کے منہ پر مقناطیس لگا ہوتا اور وہ خود بخود اپنے ٹارگٹ سے چمٹ کر مقررہ وقت پر پھٹ جاتی۔ مزید حوصلے بڑھے تو بھارتی نیول فورسز کے تربیت یافتہ فراگ مین یعنی غوطہ خور زیر آب تیرتے ہوئے آنے لگے۔ یہ لوگ بڑی آہستگی سے جہاز یا کشتی میں تباہ کن سرنگ چپکا کر واپس لوٹ جاتے۔ اس خصوصی مقصد کے لیے انڈین نیوی نے 400 خصوصی غوطہ خوروں کا ایک دستہ تیار کیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ عرصے زیر آب رہنے کے لیے عموماً بانس کی پتلی نالی سطح آب پر رکھتے
جس سے سانس لینے میں سہولت رہتی۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ وہ کیلے یا بانس کے تنے کے ساتھ لمپٹ مائن باندھ کر اسے پانی کے بہاؤ کے رخ بہا دیتے، جو اپنی مقناطیسی قوت کی بنا پر خود بخود ٹارگٹ سے چپک کر اسے تباہ کر دیتی۔ میں نے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کو خط لکھا، آنسا اور اس کے گھر والوں کے مکمل حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ان سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے پوربو پاکستان کی بیٹی کو اپنانے کی اجازت دیں۔ ممکن ہے ہمارا سنجوگ پورب پچھم کے بچھڑے ہوئے رشتوں کو ایک لڑی میں پرونے کی تمہید بن جائے۔ اور خط لفافے میں بند کر کے ابھی میں نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائی ہی تھی کہ قریب رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عام حالات میں یہ گھنٹی خوشخبری کی نوید ہی لایا کرتی۔ عموماً اپنے عزیز اقربا اور پیارے اس پر ہم سے مخاطب ہوا کرتے، لیکن ان دنوں فون اٹھانے سے پہلے ہمارے منہ سے فوراً الہی خیر نکلا کرتا تھا۔ میں نے بھی بے چینی سے ریسیور اٹھایا۔ فوراً کانفرنس روم میں پہنچو، ایمرجنسی پیغام ملا۔ میں نے چائے کی پیالی جوں کی توں وہیں رکھی، ٹوپی سر پر جمائی، میز پر رکھا ریوالور لوڈ کر کے ہولسٹر میں ڈالا اور قریباً بھاگتا ہوا کانفرنس روم تک جا پہنچا، جہاں میری طرح دوسرے جوان بھی اسی طرح بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میرے پہنچنے کے 2 منٹ کے بعد ہی ہمارے او سی صاحب ایک تیز رفتار جیپ سے برآمد ہوئے اور ہمارے سلوٹ کے جواب دیتے ہوئے کانفرنس روم میں جا گھسے۔ ہم ان کے تعاقب میں تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئے اور پھرتی سے اپنی کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ حاضری مکمل ہوتے ہی کرنل صاحب کے ایڈجوٹنٹ نے سامنے بڑے لگے سے نقشے پر سے پردہ ہٹایا۔ ہمارے سامنے چٹاگانگ کی ناگن کی طرح لہراتی بل کھاتی ندیوں اور سانپ کی طرح پھنکارتے نالوں اور جنگلوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ کرنل صاحب نے سامنے رکھی میز سے چھڑی اٹھا کر اس کی نوک نقشے پر جما دی۔ جینٹلمین، ان کی گمبھیر اور پرسکون آواز ہماری سماعت سے ٹکرائی، آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا ہے۔ چٹاگانگ کی اہمیت آپ سب پر بخوبی واضح ہے۔ یہ بندرگاہ ہماری شاہرگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر شاہرگ کٹ جائے تو بڑے سے بڑا توانا جسم بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ آج جس مشن پر جا رہے ہیں، اس پر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں چٹاگانگ میں ان مقامات کی آگاہی دینا شروع کی جہاں ہماری افواج گھیرے میں آ چکی تھیں اور جس جگہ بنگالی غداروں نے باقاعدہ قبضہ جما رکھا تھا۔ ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو اچانک یہیں جا لینا تھا۔ گڈ لک مائی بوائز اینڈ خدا حافظ۔ انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی اور ہم لوگ ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ ہماری روانگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ چٹاگانگ بڑی حساس بندرگاہ تھی، لیکن یہاں موجود مغربی پاکستان کے رہنے والے فوجیوں کی تعداد 600 تھی۔ یہ لوگ 20 بلوچ ریجمنٹ سے متعلق تھے اور اپنی خدمات پوری کرنے کے بعد کراچی واپس جانے کے منتظر تھے۔ ان کا ہر اول دستہ تو کراچی روانہ ہو چکا تھا، جبکہ اچانک باقی جوانوں کو روک لیا گیا، کیونکہ ہائی کمان نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد سارے مشرقی پاکستان کو بھارتی اور بنگالی تخریب کاروں کے وجود سے پاک کرنا تھا۔ 20 بلوچ کے 600 جوانوں کا مقابلہ مشرقی پاکستان کے 5000 بے قاعدہ اور باقاعدہ فوجیوں اور رضاکاروں سے تھا۔ ان میں سے قریباً آدھی تعداد ایسٹ بنگال سینٹر سے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کھڑی کی گئی پلٹون 8 ایسٹ بنگال بھی یہیں موجود تھی۔ چٹاگانگ ہی میں ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا اور ان کا ایک ونگ مستقل یہاں قیام پذیر تھا۔ مکتی باہنی کے سدھائے ہوئے غنڈے اور بنگالی پولیس اس کے علاوہ تھی۔ ان حالات میں اندازہ کیجیے کہ یہ مٹھی بھر جیالے کس طرح چٹاگانگ کا دفاع کر سکتے تھے۔ بہرکیف کسی نہ کسی صورت 20 بلوچ ابھی تک مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ انہیں کومیلا کے راستے کومک بھی بھیجی گئی تھی، لیکن ابھی کومیلا سے امدادی دستے بمشکل چند میل جنوب میں صوبہ پور کے نزدیک ہی موجود تھے کہ باغیوں نے لکڑی کا بنا ہوا واحد پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ ان حالات میں میجر ضیاء الرحمان کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر شہر اور چھاؤنی کے کئی حصوں پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کے گردا گرد مورچے کھود کر 20 بلوچ کے شیر دل جالوں نے صدے سکندری دشمن کے سامنے تان دی تھی، جسے وہ کبھی عبور نہ کر سکا۔ گبرو جہاں ایک دفعہ جم گئے، وہاں سے موت ہی نے انہیں ہلایا۔ مکتی باہنی اور میجر ضیاء الرحمان کے دستے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دشمن نے ریڈیو اسٹیشن کے گردا گرد جب اپنی پیش چلتے نہ دیکھی تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر چٹاگانگ کپتائی روڈ پر واقع ریڈیو ٹرانسمیٹر پر حملہ آور ہوئے، جہاں صرف 10 جوان معمولی اسلحے کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مر جانے کو ترجیح دی اور کربلا کی یاد تازہ کر دی۔
یہ دسوں کوہ شکن ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، لیکن آخری جوان کی زندگی میں بھی کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس عظیم شہادت کے بعد دشمن نے ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لیا، جہاں ایمرجنسی طور پر نشریاتی نظام کی گنجائش موجود تھی۔ اسی ٹرانسمیٹر سے میجر ضیاء الرحمان نے فوراً بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان نشر کر دیا۔ کومیلا کی امدادی دستے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو جنرل ہیڈ کوارٹر کومیلا کے بریگیڈیئر کو حکم دیا گیا کہ وہ پل کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور نالے کے ذریعے کانوائے کو آگے بڑھائیں، لیکن اس اثناء میں غازیوں نے جان توڑ حملے کے ذریعے دوبارہ پل پر قبضہ کر لیا تھا اور تیز رفتاری سے وہ چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اپنے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہد ساتھیوں کی مدد کو بڑھنے والا یہ برق رفتار دستہ ابھی چٹاگانگ سے قریباً 22 کلومیٹر دور کومیرا کے مقام تک ہی پہنچ پایا تھا کہ اچانک اس پر چاروں طرف سے آتش و آہن کا می برسنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں غدار بنگالی یہاں گھات لگائے انہی کے منتظر تھے۔ ہماری فوج کا اصول اس لحاظ سے ذرا نرالا ہے کہ ہمارے افسران مورچوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ہر اس مقام پر رہنا چاہتے ہیں جو براہ راست دشمن کی زد میں ہوتا ہے۔ انہیں چونکہ جوانوں کی کمانڈ سنبھالنا ہوتی ہے، اس لیے وہ کمانڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دستے کے کمانڈنگ آفیسر بھی ہر اول دستے کے ساتھ سب سے آگے جوانوں کی کمان کر رہے تھے کہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے، اور 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی جان آفریں کو سونپ دی۔ باقی جوانوں نے جہاں کہیں جس کو آڑ میسر آئی وہیں مورچہ بنا لیا اور دشمن کے خلاف مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دشمن نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جوانوں کے تمام رابطے کاٹ دیے اور ڈھاکہ اور کومیلا سے کٹ کر وہ بالکل تنہا مکتی باہنی کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اس دستے کی اچانک گمشدگی نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں تشویش کی لہر دوڑا دی، اور میجر جنرل صاحب ڈھاکہ سے بنفس نفیس ایک جاں باز پائلٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ تمام مشکلات سے لڑتے بھڑتے چٹاگانگ تک آن پہنچے۔ یہاں کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے ہیلی کاپٹر پر بے تحاشا گولیاں اور گولے پھینکے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی امان میں رکھا اور جنرل صاحب 20 بلوچ کے جوانوں کے درمیان اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں آ کر انہیں علم ہوا کہ خود 20 بلوچ کا ایک دستہ بھی امدادی فوج کی تلاش میں نکلا ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ جنرل صاحب نے انتظار کو بزدلی جانا اور اپنے شیر دل پائلٹ کی میت میں چٹاگانگ سے کومیلا کی طرف جانے والے راستے کی طرف پرواز کرنے کا عزم لے کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ تمام راستوں پر دشمن کا مکمل قبضہ تھا۔ 2-3 مرتبہ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو بادلوں سے نیچے لانے کی کوشش کی، ایک دفعہ تو اس کو 3 گولیاں بھی لگیں۔ ہیلی کاپٹر کوئی فائٹر ایئر کرافٹ تو تھا نہیں کہ دشمن پر جوابی حملہ کر کے اپنا راستہ صاف کرتا۔ بادل نخواستہ وہ لوگ ڈھاکہ کی طرف پرواز کر گئے۔ اس کے فوراً بعد جنرل ہیڈ کوارٹر سے حکم ملا کہ پیرا ٹروپنگ لینڈنگ کر کے گھیرے میں آئے ہوئے جوانوں کی مدد کو پہنچو۔ اب سب سے پہلا مسئلہ ان کی تلاش تھی۔ ہم لوگ حکم ملتے ہی ٹرکوں پر سوار ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں بڑے بڑے 3 دیو ہیکل جہاز ہمیں اپنے پیٹ میں نگل کر کومیلا کی طرف پرواز کر گئے۔ ہمارا فارمیشن لیڈر ایک سیپر جہاز تھا، جسے ملک کا ایک مائع ناز اسکواڈرن لیڈر ہمارے آگے آگے اڑائے لیے جا رہا تھا۔ کومیرا کے نزدیک فارمیشن لیڈر کو گھیرے میں آیا بے یارو مددگار راستہ دکھائی دیا۔ فوراً ہمارے جہاز کا ریڈیو جاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے لگے موک ڈور پر سرخ بتی جلنے بجھنے لگی۔ اٹینشن ایئربورن ڈراپنگ ایریا، ایک گونجدار آواز جہاز کے انجنوں کا شور چیرتی ہوئی ہماری سمت لپکی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں جہاز کے مائک پر خوشخبری ملی کہ ساتھی نظر آ گئے ہیں۔ اس خبر نے میرے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ جوانوں نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا، بدن میں بجلیاں کوندنے لگیں۔ ہم رعد بن کر دشمن کو خاک کرنے کے لیے بے چین ہوئے جاتے تھے۔ نمبر 1 ریڈی فور جمپ، جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا۔ کمانڈوز حرکت میں آ گئے، جہاز کا دروازہ کھل گیا اور ہم ایک کے بعد ایک آسمان کی نیلگو وسعتوں میں تیرنے لگے۔ ہم نے دشمن کے عقب میں لینڈنگ کی تھی۔ میرے گروپ کے 10 جوان جلد ہی میرے گردا گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے اپنے ہلکے لیکن خاصے کارآمد ہتھیاروں کو پوزیشن کیا اور اپنے مخصوص انداز میں چیتے کی طرح پنجوں کے بل چلتے ہوئے دشمن کو عقب سے جا لیا۔ جوانوں کے فلک شگاف نعرے فضا کا سینہ چاک کیے دیتے تھے۔ غیظ و غضب میں بھرے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ہر جوان پوزیشن بدل بدل کر اتنی تیز رفتاری سے دشمن پر فائرنگ کرتا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف گھیرے میں آئے ہوئے جوانوں کو جب ہماری آمد کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے دو چند ہو گئے۔
اس کے ساتھ ہی کومیلا سے چھوٹی توپوں کی ایک بیٹری بھی ان کی تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے تخریب کاروں کے گردا گرد ایک مکمل دائرے کی شکل میں لینڈنگ کی تھی اور گھیرے میں آئے ہوئے جوان جوش غضب سے اچانک محاصرے کی حالت سے نکل کر دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے۔ صرف 1 گھنٹے کی لڑائی نے دشمن کے کس بل نکال دیے اور وہ اپنی سینکڑوں لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے دشمن کی راہیں پہلے ہی سے اسپیشل سروس گروپ کے جوانوں نے مسدود کر رکھی تھی۔ انہوں نے بھاگتے بزدلوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا اور وہ مکئی کے دانوں کی طرح بھننے لگے۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہو جو وہاں سے زندہ بچ کر نکل پایا ہو۔